کیپیسٹی بھی ہوتی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے. جن کی محبت میں آئے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کیپیسٹی بھی دے دیتے ہیں اور کیپیبلٹی بھی دے دیتے ہیں، لیکن شاید ہم نے ابھی تک اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. میں بڑے مختصر انداز میں، جو کہ ہمارے گوندل صاحب عاشق آدمی ہیں، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے ذکر کو جتنا زیادہ بلند کیا جائے. اور یہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، یہ کوئی ڈمیاں نہیں ہیں، یہ سب علماء ہیں، بولنے والے ہیں، علم والے ہیں. تو محبت کے لیے تو یہ گلدستہ ٹھیک ہے، لیکن عملی تربیت کے لیے اس طرح کی محافل کو مختصر وقت میں اتنے صاحبان علم سے فیضیاب ہونا ممکن نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ ہم رسموں میں بندھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے ہم نے وہی کچھ کرتے رہنا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. پتہ نہیں کس کی برکت سے، کس کے بیٹھنے سے، کس کے آنے سے اللہ تعالیٰ کسی کی سب کی بخششی فرماتا. اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ ماننے والوں کا دور نہیں ہے. منکر زیادہ ہو گئے ہیں، ماننے والے تھوڑے رہ گئے. اور جس رفتار سے ماننے والے گھٹ رہے ہیں اور نہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں حضرات یہ جو انداز ہے بہت زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا. ابھی وقت ہے ہم سنبھل جائیں، کردار سازی شروع کر دیں اور ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو ایک مرتبہ پھر اپنا تعلق جوڑنے کے لیے مدینے والے سے، ان اللہ والوں سے پیار کرے. اب جتنے بھائی انتظامیہ پلیز جسٹ آپ، ہلو جسٹ آپ، get ready everything but there, not here. میں بالکل مختصر باتیں کروں گا، لمبی بات نہیں میں نے کرنی، لیکن ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں. کیونکہ جن جذبوں کو بنیاد بنا کر، اور یہ بڑی اہم بات ہے، ان کی نسبت ہے معظم آباد شریف، ٹھیک ہے نا جی، ان کا تعلق ہے سیال شریف، اور پھر آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہیں بابا فرید. یہ پاکستان میں آلموسٹ جتنے چشتی سلسلے کے پیرخانے ہیں ان کا فیضان بابا فرید سے ہی شروع ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے اس سے بڑا اظہار تشکر کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جہاں سے یہ سارا فیضان چل رہا ہے ان کی بات کی جائے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ میرا پیر خانہ ہے اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یہ جتنے پیر خانے ہیں یہ مدینے والے کے مے خانے بھی ہیں. ہماری پیری مریدی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کس کے مرید ہیں، ہمارا کون پیر ہے. ہماری پیری مریدی کا معیار یہ ہے کہ ہم مدینے والے سے پیار کرتے ہیں، جو ان کا پیار رکھتا ہے ہم سب اس کے دیوانے ہیں. تو بڑا خراج تحسین میں انہیں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا عنوان رکھا، لیکن میں اس عنوان کو وسیع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بابا فرید سے لے کر خواجہ معین تک، اور پھر وہاں سے
बारगाह मुस्तफ़ा था। ये दिलों के राब्ते हैं, ये महदूद रिश्ते नहीं है, ये लामहदूद ताल्लुकात हैं। हमने इन पाकों का नाम लेकर अपने दिलों को भी वुसअतें देनी है, जोड़ना है हमने अपने आप को एक दूसरे के साथ, और जो इसका हकीकी मकसद है उस तक पहुंचना है। आज मैंने एक बात की थी, मानने वाले और ना मानने वाले। अगर आप कहें कि भाई आप कौन है, ये तकसीम करने वाले कि कौन मानने वाला है कौन मानने वाला नहीं है, हजरात मैं एक दावत फिक्र देना चाहता हूं और एक पहचान भी आपको देना चाहता हूं। और अगर मैं जो पीरी मुरीदी को समझाऊं आप ना भी समझे तो मैं आपसे कोई शिकवा नहीं रखूंगा, लेकिन अगर आप इस तरह समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। हम जितने मानने वाले हैं हम बिखरे हुए हैं, मुंतशिर हैं, 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर हम बैठ गए हैं, लेकिन इस वक्त उम्मत को यकजहती की जरूरत है, उम्मत को वहदत की जरूरत है। और बिलखुसूस जो मानने वाले हैं उनके मानने का जो मयार है वो इतना मुस्तकिल होना चाहिए कि किसी को कोई शक ना हो कि मैं क्या मान रहा हूं। हजरात, ये अल्लाह ताला की दोस्ती का दरवाजा खुलता है नबी के कदमों में बैठने से। और अब जितनी तरीक़तें उठाकर देख लें, अगर किसी साहिब तरीकत का राब्ता बारगाह रसूल से नहीं है तो टाइटल तो आजकल मुश्किल नहीं है, आप इश्तिहार में जो चाहे लिख दें, मीडिया को जो आप अपना तारुफ करवा दें वही मान लेंगे, क्योंकि मानने के लिए मीडिया ने भी मयार तो नहीं देखना कि ये क्या कह रहा है, उन्होंने तो देखना है कि ये लिखने वाला कहलवाने वाला हमें किस तरह मुतमईन कर सकता है। तो जाहिर है, लेकिन जिस तरह आपने सुना कि लौह महफूज पर जो टाइटल लिखे होते हैं उनके लिए इश्तिहारबाजी जरूरी नहीं होती, उनके लिए टाइटल और मीडिया को खरीदना जरूरी नहीं होता, वो दिलों में खुद ब खुद उतर जाता। हजरात, जो मानने का अमल है वो शुरू होता है आमिना के लाल से, और एक लोग वो हैं, बीवियां माशाल्लाह अब बहुत नेक औरतें हैं जो इस महफिल में आई हैं, लेकिन आपका बोलना ये मुनासिब नहीं है महफिल के अंदर। हमें पता नहीं लगना चाहिए कि हमारी बहनें यहां बैठी हैं, और जाहिर है अगर आप बोलते रहें तो ये इनको बोलने की हाजत नहीं रहेगी। कोई अर्ज नहीं, बोले ताकि उनको पता चल जाए आप बैठे हुए हैं, कह दें कोई अर्ज नहीं। अब बात आमिना के लाल से शुरू, बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूं, मैंने कोई लंबी मैं सिर्फ तमहीद बांधी है, थोड़ी सी एक तरबियती माहौल मैंने बनाने के लिए सब बातें की हैं, और मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल मेरी बात को समझने के लिए तैयार हो चुके हैं, और मैं वो बात करना आपके साथ जरूरी समझता हूं ताकि आज की इस महफिल का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग आज बैठे हैं, इसलिए मैं जो बात आज आपसे करने जा रहा हूं इस यकीन के साथ कर रहा हूं और इस उम्मीद से कर रहा हूं कि जिंदगी का बहुत सारा वक्त आप में से बहुत सारे साथियों ने गुजार लिया है, पता नहीं कितना वक्त बाकी है। जिन्होंने थोड़ा गुजारा है वो भी यही तसव्वुर कर लें कि ज्यादा ही गुजार लिया है, थोड़ा ही रह गया होगा। तो जो थोड़ा रह गया उसको ही अगर कामयाब बना लिया जाए
اسی کی قیمت بنا لی جائے تو اگلے پچھلے خسارے منافعوں میں بدل سکتے ہیں. چونکہ مٹی خراب نہیں ہے، ماننے والے ہیں آپ، مٹی زرخیز ہے، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر یہ مٹی بول پڑتی ہے. حضرات تو میں بات عرض کر رہا تھا، مدینے والے سے ہی ماننے کی بات شروع ہوتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بات تو اللہ سے شروع ہونی چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مدینے والے سے شروع ہوتی ہے. کہہ دیں ایک دفعہ. دیکھیں، ایک دعا ہم مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر. اب میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، میں نے آپ کو چونکہ تیار کر لیا ہے بات سمجھنے سمجھانے کے لیے. اب میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ ہم دعا مانگتے ہیں اس حال میں کہ جسم ہمارا پاک ہوتا ہے، لباس ہمارا پاک ہوتا ہے. ہم چاہے گھر میں کھڑے ہوں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، حرم میں کھڑے ہوں تو دیوارے کعبہ کے نیچے بھی اگر کھڑے ہوں تو لفظ وہی کہنے پڑتے ہیں جو گھر میں کہنے ہیں، جو مسجد میں کہنے ہیں، جو مصلی پہ کہنے ہیں، جو حرم میں کہنے ہیں. میں نے کہا مولا یہ دعا کیسی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، میں تو تیرے گھر پہنچ گیا ہوں، اب بھی سیدھا راستہ مانگ رہا ہوں، وہ راستہ ہے کیا؟ تو آواز آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اب آپ نہیں بھی بولیں گے تو میں نہیں کہوں گا. میں جو بات سمجھانے کے لیے ماحول بنا رہا تھا وہ بن چکا ہے. اب آپ خاموش رہیں یا بولیں، میرا عقیدہ ہے کہ اب تو آپ کے جسم کا بال بولے گا انشاءاللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ کون ہیں مولا؟ وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین. مولا ان کا تعارف تو کروا. فرمایا یہ نبی ہیں وہ لوگ جن کو میں نے براہ راست چنا ہے. اور پھر 3 کیٹیگریز اور بیان کی، والصدیقین والشہداء والصالحین. اور یہ جو صدیقین سے لے کر صالحین تک یہ تینوں کیٹیگریز ہیں، ان کا ایک ہی اصل میں نام ہے، اور وہ ہے کہ ایک لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے براہ راست چنا، اور یہ جتنے ہیں انہیں مدینے والے نے چنا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے براہ راست چنا، ایک ہیں وہ لوگ جنہیں مدینے والے نے چنا، چاہے وہ صدیقین ہیں، چاہے وہ شہداء ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں. لیکن ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، جنہیں نبی نے چنا ان جیسا بھی کوئی نہیں. اور میں شفقت صاحب، وہ بھی گوندل ہیں جو پاکستان میں کوئی اٹھ رہا ہے تو کوئی جھک رہا ہے، کسی کا نام و نشان مٹ رہا ہے تو کسی کا نام و نشان بن رہا ہے. آپ کا نام و نشان اس لیے بنے گا کہ آپ عاشق رسول ہیں، عاشق اولیاء ہیں. کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں یہ عاشق رسول ہے؟ یاد رکھو، جو عاشق اولیاء ہوتا ہے اس کو رسول سے عشق کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، اللہ والے ہی خود انتظام کر دیتے ہیں، مدینے والے سے منسوب ہو جاتا ہے. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے نبی کہہ کر چنا. اب ان سے میں نے پوچھا تم تو دنیا سے رخصت ہو، بالکل تھوڑا سا دھیان دے دیں بات سمجھ میں آ جائے گی. تم تو دنیا سے چلے گئے تھے، تم تو
अपनी कब्रों में आराम कर रहे थे, ये आज अक्सा में क्यों जमा हो गए? बात बहुत बड़ी की है और आप बहुत छोटा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बड़ा बनता हुआ देखना चाहता हूं। मैंने पूछा, प्यारे आदम, प्यारे नूह, प्यारे इब्राहिम, 1,00,000 कई हजार से पूछा। हमारे यहां तो लोग कहते हैं जो मर गया मर गया। कब्रों में तो बंदा साइड नहीं बदल सकता। ये तुम अक्सा में क्या करने जा रहे हो? कहा जरा देखो क्या हो रहा है। और फिर मैंने और आपने देखा 1,00,000 और कई हजार नबी जो अपनी कब्रों से उठकर अक्सा में जमा हुए थे, इंतजार कर रहे हैं फिर तेरा और मेरा नबी आ गया। और फिर मेरे करीम आका को इमाम बना दिया गया और ये सारे मुख्तदी बन गए। भाई कब्र में बंदा साइड नहीं बदल सकता, बैठ नहीं सकता, लेकिन एक कब्र का अहवाल मेरे और आपके नबी ने बयान किया कि जब मेरी सवारी गुजर रही थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से, तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब तवज्जो करें। अब मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? ये बात तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए ना। बेशक कब्र में बिच्छू आते हैं, कब्र में सांप आता है, कब्र बंदे को दबाती है, लेकिन जिनके चाहने वालों की कब्रों को जन्नत के बाग बना दिया जाता है, उनकी कब्रें क्या होती, उनकी कब्रें क्या होती हो। ये मौजू नहीं है मेरा। अब क्या हुआ? मेरे और आपके नबी इमाम, ये सारे मुख्तदी। मैंने पूछा ये सब कुछ क्या है? कहा हम क्या करें, हम तो आलम अरवाह में थे,